بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سورہز کی اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 190 سے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اگلی 3 آیات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مکمل کریں۔ ایک ہی ٹاپک پہ 3 آیات ہیں، ورڈ بائی ورڈ پڑھنا شروع کریں گے اسی طریقے سے۔ آج کی آیات میں الفاظ اور گرامر دونوں انشاءاللہ مشکل محسوس نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہم بآسانی ان کو سمجھ سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو، قاتل یقاتل، جاہد یجاہد والا باب ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ، یہ یعنی دو طرفہ جس کے اندر کہتے ہیں، اس کے اندر معنی شامل۔ وقاتلو، تو قتال کرو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، سبیل کا مطلب راستہ، فی سبیل اللہ مرکب اضافی ہے، فی سبیل اللہ، تو فیس کی وجہ سے وہ حالت جر میں جا رہا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ الذین یقاتلونکم، کس کے ساتھ قتال کرو؟ ان سب سے جو یقاتلونکم، تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تم سے لڑائی کرتے ہیں، تم ان سے لڑائی کرو۔ یقاتلونکم، وہ لڑائی کرتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں تم سے۔ ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور حد سے نہ بڑھو۔ تعتدوا، تعتدون، اعتدا یعتدی، تعتدوا، لا تعتدوا، تم سب حد سے مت بڑھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حبا یحب، اور معتدین اعتدا یعتدی سے ہی نکلا ہے، معتدین۔ اچھا، اب یہ قاتل بلانگ کرتا ہے، اور ولا تعتدو جو ہے یہ اعتدا یعتدی سے ہے، لا تعتدو، مت حد سے بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یہ معتدین اعتدا یعتدی سے ہی بلانگ کرتا ہے۔ حبا یحبو بھی فعل ہے۔ یہ اصل میں وہ پہلا موقع ہے جہاں پہ لڑائی کا یا قتال کا حکم آ رہا ہے۔ اس سے پہلے تک تو تبلیغ، دعوت کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانے کی ہی ڈائریکشنز تھیں، لیکن اب جب مسلمان مدینہ میں سیٹل ہو گئے، ایک گویا کہ ایک ریاست کا اعلان کر دیا گیا، تو اب اتنی طاقت ان کے پاس آ گئی کہ ان کو اب آتھرائز کیا جا رہا ہے کہ اب اگر تمہیں تمہارا پیغام پہنچانے سے، اس کو پھیلانے سے روکیں لوگ، مسلح روکنے کی کوشش کریں، تو پھر ان کے مقابلے میں قتال کرو۔
یعنی وہ ڈیوٹی تو ختم نہیں ہوگی، وہ تو چلتی رہے گی، لیکن اب اس کے جواب میں اگر لوگ مسلح ہو کر تم پر آ، ہاتھ اٹھائیں، تمہیں روکیں، تو اب اجازت ہے تمہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ اس کے بعد پھر بدر کا واقعہ بھی ہوا، پہلی جنگ تھی۔ تو وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتل کرو، قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ حد سے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو قتال ہے وہ اللہ کے راستے میں ہی ہو، یہ نہ ہو کہ اپنے کسی ذاتی دشمنی کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے قتال یا لڑائی کی جا رہی ہو۔ دوسرا یہ کہ جو حدود ہیں، جو رولز ہیں جنگ کے جو دیے گئے، کہ عورتوں اور بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، فصلوں کو تباہ نہ کیا جائے، جو تم سے نہیں لڑ رہا اس سے نہ لڑا جائے، ان حدود کو پامال نہ کرو۔ تو حد سے نہ بڑھنے کا مطلب یہ، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ معتدین کو، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انا کی اپلیکیشن یہاں پہ ہمیں مل رہی ہے، لفظ اللہ حالت نصب میں چلا گیا، انا کا اسم بن گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 191 اسی سے جڑی سر ہوئی آیت ہے۔ جی جی السلام علیکم سر. جی، سر وعلیکم یہ السلام۔ لا تعتدو جو ہے یہ لام نہیں ہے نا یہاں پہ، اس لیے نون گرا ہے. جی یہ مت فعل نہیں ہے۔ مت جی ٹھیک ہے سر. جی، لا تعتدو ہے تو یہ اس طرح فعل امر اور فعل نہیں ہے، تو نون اس کا ڈراپ ہو گیا، لا تعتدو فعل نہیں۔ جی جزاک اللہ. جی۔ اس کے بعد وقتلوہم، اور ان سب کو قتل کرو، وقتلوہم، ان سب کو قتل کرو۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی فعل امر ہے، وقتلوہم، ان سب کو قتل کرو۔ اس میں آگے الف نظر نہیں آ رہا واو کے، ٹھیک ہے، نون تو ڈراپ ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں پہ الف بھی نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ضمیر مل کے آ رہی ہے نا، اوکے. ضمیر مل کے جی آئے گی تو پھر وہ الف نہیں آئے گا۔ تو وقتلوہم، اور ان سب کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، حیث کا مطلب جہاں، یہ لفظ ہم پہلے دیکھ چکے، جہاں کہیں بھی، ویر ایور کے معنوں میں آتا ہے۔ حیث ثقفتموہ، ثاقفہ، ثاقفہ کا جو فعل ہے، یہ ثاقفہ کا فعل ہے جی، گویا کہ کسی کو پا لینے کے معنوں میں، یعنی آپ کسی کو آ، یعنی کسی تک رسائی حاصل کر لینے کے معنوں میں، کسی تک پہنچ جانا، کسی طریقے سے، کسی اسٹریٹجی سے، یا کسی مہارت سے کسی تک پہنچ جانا، پا لینا، اسے حاصل کر لینا، اس کے سر پہ پہنچ جانا۔ تو وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم انہیں پالو، تم ان تک پہنچ جاؤ۔ یہ ثقفتموہم جو ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے کیا ہے، ثقفتمو، اور آگے ہم ضمیر بھی ہے۔ تم پاؤ ان کو. جی، یہ ثقفہ، ثقفو، ثقفتا، ثقف تم، تم ثقفتو، ثقف تم، اور ثقف نہ تھا، یہ ثقف تم تھا۔ یہ ثقف تم کے آگے آگے ہم کی ضمیر آنی تھی، ثقف تم۔ اب یہ ثقف تم کے آگے جو ہم کی ضمیر ہے، یہ واو اضافی کے ساتھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ پروناؤنس نہیں کر سکتے اس کے بغیر، تو اس لیے یہاں پہ واو اضافی لگتا ہے۔ تو ثقف یہ تجوید کا ہے بیسک رول، لیکن یہ کہ
یہ اچھا ہے کہ یہاں پہ نظر آ گیا. ثقفہ ثقفو، اگر آپ اس کا فعل کا گردان پوری دیکھیں تو یہ ثقف تم ہے اصل میں نا، ثقف تم. یہ سمیہ کے وزن سے ہے سر، ثقیف جی جی سمیہ سامیہ کے. کے وزن. ہاں جی بالکل. تو یہ ثقف تم ہم ہوتا ہے، ثقف تم ہم. تو یہ ثقف تم ہم نہیں ہے، یہ ثقف تموہم بولا جائے، ثقف تموہم. اسی طرح یعنی جب آپ نے اس کے ساتھ ضمیر لگانی ہو ایسے فعل کے ساتھ تو پھر آپ واو کا اضافہ کر دیتے ہیں. تو وقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پالو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اخرج یخرجو، اخرجو، ان سب کو نکالو. یہ بھی فعل امر آ گیا، فعل امر چل رہے ہیں. وقتلو، ثقفتمو، یہ ثقفتمو تو خیر فعل امر نہیں ہے. اخرجو، اخرجو یہ بھی فعل امر ہے. اس میں بھی آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف جو فعل امر کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے آگے بھی ضمیر لگی ہوئی ہے ہم، تو وہ الف بھی ختم ہو گیا. اخرجوہم، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں نکالو. اخرجو یہ فعل امر ہے. من حیث، جہاں سے، حیث کا مطلب ویریور، جہاں جہاں کہیں سے. من حیث اخرجوکم، انہوں نے نکالا تمہیں. یہ اخرجو کیا ہے؟ ایک اخرجو ہے اور ایک اخرجو ہے. یہ پیسو، پیسو بنا ہوا ہے. تمہیں نکالا، نکالے گئے تم. دوبارہ دیکھ لیجئے گا اس کو، ذرا غور کیجئے گا. وَأَخْرِجُوا، اخرجو ہے اور یہ اصل میں تو اخراجہ ہے نا، اخراجہ، اخراجہ یخرجو. تو اخرجو جو ہے یہ تو فعل امر ہے، اخرج، اخرجو، ٹھیک ہے. اور یہ جو اخرجو ہے یہ تو نارمل ماضی نہیں ہے، اخراجہ. اخرج، اخرجو، اخرجون، اخرجو. جی، اور ضمیر جڑ کے آئی ہے کم، اخرجو. الف، الف پھر اس کا ختم ہو گیا ضمیر جڑنے سے. اخرجو، اخرجوکم. جی اس کے آگے صرف ضمیر لگی ہوئی ہے جی جی. اور وہ ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے. بنیادی طور پہ تو یہ فعل ماضی ہے. یہ اخرجو، ان سب نے جمع کا، نکالا. جمع کا فعل ہے نا سر، جی فعل جمع کا، ماضی جمع غائب جو ہے. جی فعل ماضی زیادہ لوگوں کے لیے، جمع کے جی لیے، جی. غائب کے لیے. تو اخرجو، ان سب نے نکالا، کم، تم کو. تم سب کو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم سب نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے ان سب نے نکالا تمہیں. یہاں سر جمع کا جو الف ہوگا وہ الف ختم ہوا ہوا ہے نا کم کی وجہ سے. ہاں جی، جیسے دیکھیں ضمیر فعلو. جہاں پہ بھی ساتھ ملے گی تو وہ جو پیچھے جمع والا الف ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، جی اس کو نکال کے تو پھر ضمیر ساتھ جوڑیں گے. جی. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ، یہاں پہ فتنہ جو ہے یہ فتنہ کے معنوں میں ہی ہے. اور فتنہ جو ہے اشد، زیادہ شدید ہے، زیادہ برا ہے. من القتل، قتل سے. فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے، زیادہ بڑی برائی ہے. یہ برائی کا معنی کہاں سے آیا سر؟ فتنہ، فتنہ سے. جی کمپیریزن جو ہے وہ قتل سے ہو رہا ہے نا، جی تو جی جی. یہ یعنی فتنہ کو قتل سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، تو وہ فتنے کے معنوں میں ہی کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ زیادہ ٹھیک.
بڑھ کے ایسی چیز ہے جو قتل سے بھی بڑھ کے ہے، گویا کہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے، زیادہ شدید تر ہے قتل کے مقابلے میں بھی. تو والفتنۃ اشد من القتل. اچھا، ہم نے ایک پڑھا تھا اسم، وہ تھا اس میں تفضیل، اگر آپ کو یاد ہو شاید QC4 میں ہم نے پڑھا تھا. اکبر بولا جی جی من بالکل، اکبر والا. القتل. جی جی اکبر، اکبر، اکبر کیا ہے؟ بہت زیادہ بڑا. بڑا. جی اشد. اور یہ اکبر جو ہے، اکبرو، اکبرو جو ہے، یہ گویا کہ کسی کے کمپیریزن میں بولا جائے گا، زیادہ بڑا، زیادہ چھوٹا. تو اکبرو من کے ساتھ بولا جائے گا. اکبرو من ہاذا فار ایگزامپل، اس سے زیادہ بڑا. ٹھیک ہے، تو یہ اشد من، یہ بھی اسی کمبینیشن میں استعمال ہو رہا ہے نا. یہ اشد جو ہے زیادہ شدید، کس سے زیادہ شدید؟ من القتل، قتل سے زیادہ شدید. اشد تو کا یہ مطلب اسی سخت وزن بھی پہ ہے. ہوتا ہے نا، سخت بھی ہوتا ہے نا. اشد سخت. شدید کے معنوں میں آتا ہے، شدید کے معنوں میں، شدت کے معنوں میں. تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح تفضیل میں ہوتا ہے کہ کمپیریزن کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر اس میں وہ معنی واضح ہوتے ہیں کہ جو زیادہ بڑا ہے یا زیادہ شدید ہے، یہ کس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے. فتنہ یہاں پہ اشد من القتل، فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے. قتل کا. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. ولا تقاتلوہم، اور تم مت قتال کرو ان کے ساتھ. یہ پھر ایک دفعہ فعل امر آ گیا، لا تقاتلو، تم مت قتال کرو، ہم ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام کے نزدیک ان کے ساتھ قتال نہ کرو. یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قتال کرنا منع ہے، یہاں پہ لڑائی جھگڑا منع ہے. حتی یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں پہ قتال کریں، فی ہی، اس میں. اگر وہ مسجد حرام میں حرمت والے اس باؤنڈری کے اندر تم سے قتال کرتے ہیں تو پھر تم بھی قتال ان سے کر سکتے ہو. حتی یقاتلوکم فی، فَإِن قاتلوکم، تو اگر، اگر قاتلو، انہوں نے قتال کیا، کم، تمہارے ساتھ، فقتلوہم، پھر انہیں قتل کرو، پھر انہیں قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین، یہ ہے کافروں کی جزا، گویا کہ سزا کے معنوں میں انکار کرنے والوں کی سزا. مسجد حرام میں قتال نہ کرو، لیکن اگر مسجد حرام میں وہ قتال کریں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم انہیں قتل کرو، قتال کرو ان کے ساتھ اور ان کو قتل کرو. یہ کفر کرنے والوں کا کی جزا ہے. تو والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑی چیز ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، تو دو تین چیزیں اس میں آ گئیں. ایک تو یہ کہ مسجد حرام میں قتال کا حکم کیا ہے، کس صورت میں وہاں پہ قتال ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ قتل
سے زیادہ شدید تر چیز جو ہے وہ فتنہ ہے، اور اس کو سپریس کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ تفصیلات جو ہیں وہ تفاسیر کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، مختلف اس میں اوپینینز ہیں لوگوں کے۔ فَإِنِ انتہوا، یہ فتنہ کا ورڈ جو ہے یہ آگے بھی آئے گا، اور وہاں پہ ایک اور معنوں میں آئے گا، اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 193 میں۔ تو 192، فَإِنِ انتہوا، انتہا، ینتہی، رک جانا۔ السلام علیکم شیخ صاحب، تھوڑا سا فتنہ کے لفظ کو ایلیبوریٹ کر دیں کہ کس چیز کو فتنہ کہا گیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جزاک اللہ۔ جی، یہ جو فتنہ ہے یہاں پہ تقریباً اسی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے جس معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن یہ زیادہ واضح ہوگا جب ہم آیت نمبر 193 میں جو فتنہ ہے، آیت نمبر 193 میں جو لفظ فتنہ استعمال ہوا، اس کو جب ہم پڑھیں گے تو پھر بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تو یہ لفظ فتنہ کے لیے اگر آپ تھوڑا سا ہولڈ کریں میرے ساتھ آیت نمبر 193 تک کے لیے، ہم پہلے اس کو پڑھ لیں اور پھر وہاں سے ہم جب اسے تھوڑا سا تفصیل میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو فَإِنِ انتہوا، پس اگر انتہوا، وہ باز آ جائیں، رک جائیں، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ریٹریٹ کر جائیں، غلطی مان جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ یعنی جو لڑائی کریں، قتال کریں، وہ قتال اور لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور وہ اس کو گویا پرسیکیوشن کا ورڈ پرابلی استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، کہ ایک ایسا نظریہ، ایک ایسی آ، جو وے آف تھاٹ ہے، اسکول آف تھاٹ جو پریویلنٹ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی اور اسکول آف تھاٹ آتا ہے، جو نظریہ ہے، جو آ، جس کی کوئی ترویج کرتا ہے، کوئی اس کو پھیلاتا ہے، تو جو پریویلنٹ اسکول آف تھاٹ ہے، جو نظریہ ہے، وہ اگر اس نظریے کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اس کو پھیلنے نہیں دیتا، اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے، اس نظریے کو دبانا چاہتا ہے، اس کے لیے شاید انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوتا ہے، if I am not mistaken۔ تو جب یہ دین اسلام کا نظریہ پھیلایا جاتا ہے ایگزسٹنگ اسکول آف تھاٹ کے اندر، ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تلاطم سا برپا ہوتا ہے، اور پھر اس کو روکنے کے لیے کوشش ہوتی ہے، اور پھر وہ کوشش اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کے لیے قتال کے، لڑائی کے راستے نکالے جاتے ہیں، ان کو بائی فورس روک دیا جائے، یہ بات یہیں پہ ختم ہو جائے، یہ کوئی نظریہ جو ہے یہ رول نہ بن جائے، یہ ڈومینیٹ نہ کر جائے، تو پھر اس کو دبانے کے لیے لڑائی تک معاملہ چلا جائے۔ تو یہاں پہ جو حکم ہے پھر کیا ہے کہ اگر لڑائی کریں تو پھر تم بھی لڑائی کرو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اس نظریے کو پھیلانے سے رک جاؤ، آواز جو نہیں دین آ رہی کو سر۔ آگے پہنچانے کا کام ہے اس سے رک نہیں سکتے۔ تو ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، ہاں مسجد حرام میں ایسا نہ کرو، حتیٰ کہ وہ وہاں پہ آ کے بھی تم سے ایسا کام کریں، اور اگر وہ رک جائیں، فائن انتہاؤ، اگر وہ رک جائیں، اگر وہ اس جو نظریے کے خلاف جو طاقت کا استعمال ہے اس سے باز آ جائیں،
اس سے رک جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ رک جائیں اور وہ مان لیں تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ گویا کہ ایک طرح کی ٹریننگ بھی ہے کہ یہ صفت ہے مغفرت کی اور رحم کی اللہ کی، یہ اپنانے کی بھی ٹریننگ ہے کہ جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل کرنا ضروری ہے. وہ مقصد حاصل ہو جائے تو اس کے بعد بدلہ لینا، انتقام لینا پرپز نہیں ہے. سکورز لیول کرنا جو ہے پرپز نہیں ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آیت نمبر 193. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، حَتَّى، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے. باقی آیت کو پڑھنے سے پہلے حتیٰ کا افیکٹ دیکھ لیجئے. اصل میں لفظ تکونو تھا، تکونو، یہ تکونو جو ہے یہ تکونا بن گیا. یہ حتیٰ جو ہے یہ وہ جو حروف منسوخ کر ناصبہ ہیں، جی جی بالکل منسوب کر دیا اس نے فعل مضارع کو. ہم بارک نے اللہ. حروف ناصبہ کی ٹرم پڑھی تھی نا یہ چند دن پہلے جب ہم گرامر پڑھ رہے تھے، تو یہ ان جی میں جی آتا ہے. اس نے تکونو کو تکونا کر دیا. اگرچہ درمیان میں لا ہے لیکن وہ لا حرف ہے، نہیں کا معنی ایڈ کر رہا ہے. ہم حتیٰ کا افیکٹ جو ہے وہ تکونا کے اوپر دیکھیں گے، وہ نظر آئے گا، اور وہ آ رہا ہے تکونا، حتی لا تکونا فتنہ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ ختم ہو جائے. اب اگلا پارٹ دیکھیے کیا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یکونا، کانا یکونو تھا یہاں پہ یکونا ہو گیا. یہ یکونا یہ بتا رہا ہے کہ حتیٰ کا ایفیکٹ یہاں پہ بھی آ رہا ہے. یکونا، واو بولے کی کیوں وجہ آ رہا سے، ہے؟ واہ کی وجہ سے آ واو رہا ہے. کی. جزاک اللہ خیر. حرف عطف واہ کی وجہ سے حتیٰ کا افیکٹ آگے بھی چلا گیا اور اگلا فعل مضارع بھی اس نے منسوب کر دیا. وَيَكُونَ، وَيَكُونَ، اور ہو جائے، الدین، دین، نظام، نظام زندگی، الدین، للہ، اللہ کے لیے. دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، جو وے آف لائف ہے وہ اس طریقہ کار کے مطابق ہو جائے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے. اب ذرا اس پارٹ آف آیت کو دوبارہ دیکھیے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین، تمام کا تمام دین، الدین، وے آف لائف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ اصل میں کس کے اگینسٹ آ رہا ہے؟ نظام کے گئے. نظام کے اگینسٹ آ رہا ہے. یہ ہے وہ نظام بیسیکلی جو اللہ کی مخالفت میں ہے، اللہ کے نظام کی مخالفت میں ہے. تو گویا کہ وہ نظام، ہر وہ نظام جو اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے وہ فتنہ ہے. نظام، دین اللہ کے لیے ہے، اور اگر دین اللہ کے لیے نہ ہو، ڈومینیٹڈ نہ ہو اللہ کا دین، تو جو سسٹم موجود ہوگا وہ گویا فتنہ ہی ہوگا. تو آرڈر، حکم کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے، نظام زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، وہ اللہ کے لیے ہو جائے. تو جو لفظ فتنہ ہے
یہاں پہ اس آیت میں خصوصاً بڑا واضح ہو کے اس کا معنی آ گیا کہ اس سے مراد کیا ہے. لغوی معنی تو دیکھے جا سکتے ہیں. لغوی معنی آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجئے تو فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور فتنہ جو ہے وہ اس معنوں میں بھی آتا ہے جس معنوں میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آزمائش کے معنوں میں بھی فتنہ آتا ہے، ہم کچھ اور آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں. جہاں پہ وہ اولاد آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، جی ایک جی آیت جی ہے نا. بالکل، کمال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے. اب جی وہاں جی پہ وہ جی جی، آزمائش کے معنوں میں. آزمائش کے معنی. ٹھیک ہے، سر یہاں اور سے یہ مطلب پھر نکلتا ہے کہ قتل کرنا، جہاد کرنا ضروری ہے. جیسے ہمارے ملک میں بھی تو کوئی نظام اللہ کے نظام کا وہ نہیں ہے، خلاف ہی ہے. تو یہاں پھر کیا لڑنا ضروری ہی ہو گیا؟ اب یہ کچھ بحث جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی، جس میں بڑے مختلف ویو پوائنٹس ہیں. وہ ظاہر ہے کہ علماء کے لیے چھوڑ دینا چاہیے ہمیں، جن کا ایک زیادہ بڑا ویژن ہے اور زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اس معاملے میں. جو ڈفرینس آئے گا یہاں پہ وہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ بہرحال ایک اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور جو رولنگ ہے، جو رول ہے وہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمانوں کے اپنے انڈیویجول کمزوریاں ہو سکتی ہیں بھی. اس بارے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور مختلف اوپینینز ہیں علماء کی کہ عام مسلمانوں کے لیے ایسی اسٹیٹس میں کیا حکم ہے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ نظام اس طرح پوری طریقے سے رائج نہیں ہے، نافذ نہیں ہے، لیکن اقتدار مسلمانوں ہی کے پاس ہے، پھر عام مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے. اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں، ان سب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اس صورت میں عام مسلمان جو ہے وہ صرف دعوت و تبلیغ کرے گا، بات سمجھائے گا، لیکن اسلحہ نہیں اٹھائے گا. کچھ ایک اور ایکسٹریم اسکول آف تھاٹ اس کے مخالف بھی ہے. ایک اور اسکول آف تھاٹ بھی ہے جس کے بارے میں جس کا ماڈل ہم نے پروببلی ایران میں دیکھا، اور اس کے بارے میں بھی کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دین کو اپنے اپنے ایریا کے اندر فالو کیا جائے، اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، پھر اس کو ایک جماعت کے اندر کنورٹ کیا جائے، ایک پریشر بلڈ کیا جائے، لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے اس کے اوپر قائل کیا جائے، لیکن اسلحہ نہ اٹھایا جائے، اور اس پریشر کے ذریعے گویا کہ حکمرانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں اور اس کو ٹرو اسپرٹ کے اندر فالو کریں. تو مختلف اسکول آف تھاٹس اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، کو پڑھا جانا چاہیے ڈیفینیٹلی، اور پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. جزاک اللہ. تو وقاتلوہم، لیکن یہاں پہ ایک بات تو واضح ہے کہ جب کوئی ایسی ریاست بن جائے، جب کوئی ایسی حکومت بن جائے جو دین کو قائم کر دے اپنی ٹیریٹری کے اندر، اپنے جورسٹکشن کے اندر، تو اب اس کا کام وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا. اب اس نے آگے اس پیغام کو پھیلانا ہے، اور اس کو پھیلانے کے لیے اس کو اگر مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ مخالفت جو ہے وہ کسی مسلح مخالفت میں کنورٹ ہو جائے، تو پھر مسلح ہو کے اس کا مقابلہ کرنے میں یعنی اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو گیو اپ کر دیا جائے. یعنی اس دین کو آپ صرف اس وجہ سے پھیلانے سے روک دیں کہ اس کی مخالفت میں مسلح رسپانس ہے، اس ایفرٹ کو، اس پرپس کو ختم نہیں کیا جا سکتا.
تو وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین ہو جائے، الدین تمام کا تمام دین ہو جائے اللہ کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا، یہ انتہاؤ پھر آ گیا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی مخالفت سے باز آ جائیں، سر نگوں کر دیں، مان لیں، بالادستی مان لیں اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کی بالادستی کو تسلیم کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فلا عدوان الا علی الظالمین، تو عدوان نہیں ہے. عدوان کا ورڈ جو ہے، یہ اگر آپ میں سے کوئی صاحب دیکھ سکیں، دشمنی کے معنوں میں آئے گا، لیکن زیادتی، دشمنی جی. زیادتی، السلام علیکم یہ جی. اس کا فعل کون سا ہے جی؟ کہاں سے یہ نکلا ہے لفظ؟ یہ باب نصرہ ادا یودو سے بنے گا، عدوان مصدر. عدا یعدو سے نا، عدا یعدو، جی جی. عدا یعدو، الف کے ادا ساتھ ہے، یادو، عدا ادا یادو، جی جی، یعدو. زیادتی. جی، عدوان اس کا مصدر ہے. ٹھیک یہ مبنی ہے. ہے، رائٹ، جزاک اللہ خیر جی. تو پھر زیادتی نہ کرو، فلا عدوان، پھر زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر ظالموں کے لیے. یعنی جب ڈومینیٹ کر جاؤ، جب غلبہ پالو، تو پھر اگر وہ باز آ جائیں، ان پہ غلبہ پالو، وہ گویا کہ گیو اپ کر دیں، تمہیں راستہ دے دیں، مان لیں، تسلیم کر لیں، تو پھر اب زیادتی نہیں ہے، کیونکہ پرپز اچیو کر لیا. الا علی الظالمین، ایکسیپشن رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. ہاں، ظلم کرنے والے کچھ ہیں، کچھ ہوں گے، وہ ایکسیپشنل کیسز ہوں گے، ان کو سزا دی جائے گی. جیسا کہ آپ کو یاد ہے فتح مکہ کے وقت بھی عام معافی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نہیں رکھی تھی، ایکسیپشن تھے، اور ان میں سے بھی شاید 16-17 لوگ تھے، اور ان میں سے بھی 4 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، if I'm not mistaken، 4 کا ہی نمبر میں نے پڑھا. ویسے جنرل عام معافی تھی، کسی کے خلاف کوئی، سب نے چونکہ تسلیم کر لیا تو کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی. عام معافی کے کئی بہانے دیے گئے کہ جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف، بچے اور عورتیں بھی معاف، جو فلاں جگہ چلا جائے، جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ بھی معاف. اور 17 لوگ ایسے تھے جن کو، شاید 16 کے 17 لوگ جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ نہیں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو روکیں، ان کو پکڑیں. اور پھر ان میں سے شاید 4 کو سزا بھی دی گئی قتل کی. تو الا علی الظالمین، سوائے ظالمین کے، ظلم کرنے والوں کے. تو یہ آیت نمبر 193 تھی، اور یہ 3 آیات جو ہیں ہم نے دیکھی، 3 یا 4 آیات جو ہم نے پڑھی، یہ ایک ہی ٹاپک پہ، قتال کے ٹاپک پہ، اور یہ تقریباً میرا خیال ہے پہلا حکم قتال کا انہی آیات کے اندر آیا. اور اس کے بعد پھر وہ جو بدر کی جنگ ہے وہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے کہ قتال کی اجازت دے دی گئی. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان آیات کے اندر گرامیٹیکلی مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں کافی سمپل ہیں. فَإِن انتہوا، اگر آپ دیکھ لیجئے صرف یہ والا پارٹ، انتہوا، تو یہ ان ہے، ان، شرط اس نے شرط گویا کہ آگے نون کو ڈراپ کروایا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، انتہوا کا نون. سر یہ جو فلا عدوان، یہ وہی کمبینیشن ہے جو جملہ اسمیہ کے پہلے اگر لا آ جائے اور پھر اللہ والا کمبینیشن جو ہے، ما، ان اور لا والا نصب میں چلا گیا نا، عدوان سے عدوانا، جی. یہ وہ والا لائے تھا. نفی جنس جی.
جی اچھا جزاک اللہ خیر جی، بڑا اچھی آبزرویشن آپ کی، بڑا اچھا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، ایسا ہی ہے بالکل. اصل میں لاگوان عدوان تھا، لیکن جی یہ لائے نفی جنس کی وجہ سے عدوانہ عدوانہ بن گیا. اسی قسم کا کوئی کسی بھی قسم کا دشمنی. جی کسی بھی قسم کا ظلم کرتی جی 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 لا جزاک اللہ خیر. لا نہیں جنس جی جی لائے جی نفی بالکل جنس جی جی جزاک تو بس یہاں پہ ہم میرا خیال ہے کلاس ختم کرتے ہیں آیت نمبر 193 پہ. انشاءاللہ اگلی دفعہ آیت نمبر 194 سے آن ورڈ شروع کریں گے، اور اسی طرح اسی ٹائم پہ امید ہے ملاقات ہوگی. یہ تھوڑا سا لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول پھر چینج ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ کلاس کو آج سے 9:30 بجے اپنی واپس اسی ٹائم پہ لے آئے. تو امید ہے کہ اگر اگلی دفعہ بھی ایسا ہی رہتا ہے تو 9:30 بجے انشاءاللہ ہم کلاس رکھیں گے، اور اگر انشاءاللہ. چینج ہوا تو پھر میں انشاءاللہ انفارم کر دوں گا. جزاک اللہ جی. تو بہت شکریہ جی، یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک سبحانک اللہم اللہم و و بحمدک بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد نشہد ان لا ان الہ لا الا الہ الا انت انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.